کل کا دن بڑا اہم ہے، جمعرات کا دن دی ہیگ میں قائم عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کا کیس کل اٹھایا جائے گا۔ جنوبی افریقہ نے اپروچ کیا تھا ICJ کو کہ اسرائیل جو نسل کشی کر رہا ہے فلسطین کے اندر اسے فوری طور پر روکا جائے۔ اس کی پہلے بھی مثالیں موجود ہیں۔ جو کیس ہے جنوبی افریقہ کا، اس میں انہوں نے 84 پیجز کا جو انہوں نے ڈاکیومنٹ جمع کرائی ہے، اس میں ڈیٹیلز ہیں، شواہد موجود ہیں غزہ کی تباہی اور بربادی کی، وہاں سویلین عورتوں بچوں کے قتل عام کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ 75 سال پرانی آکیوپیشن کا معاملہ ہے۔ 16 سال سے غزہ کے اندر ایک بلاکیڈ ہے اسرائیل کا، وہاں پہ معاشی قتل عام ہو رہا ہے، اور اس سب کو انہوں نے جوڑ کر ایک کیس بنایا ہے کہ یہ جینوسائیڈ کا ایک انٹینٹ ہے۔ اسرائیل کی پرائم منسٹر ہیں، ان کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کے بیانات ہیں، آن ریکارڈ موجود ہیں کہ وہ فلسطینیوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب ڈاکیومنٹس لے کر ICJ میں جنوبی افریقہ گیا ہے۔ ایک بڑا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور ICJ میں کیا فرق ہے؟ تو مختصراً یہ کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے وہ انڈیویجولز پہ کرمنل رسپانسبلٹی فکس کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا بالکنز میں چارلز ٹیلر پہ ہوا ہے، لائبیریا میں رادوان کراچیک پہ ہوا ہے، اشخاص پہ کمانڈرز تھے جو جنہوں نے وار کرائمز کمٹ کیے تھے۔ لیکن یہ جو عالمی عدالت انصاف ہے یہ ریاستوں کو اکاؤنٹیبل کرتا ہے، اور دونوں ساؤتھ افریقہ اور اسرائیل جو ہیں اس کے ممبر ہیں۔ کل پہلی دفعہ اسرائیل بھی جواب دہ ہوگا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم پیش ہوں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہم بائیکاٹ وغیرہ کریں گے، وہ وہاں پہ پیش ہوں گے۔ خیال یہ ہے کہ جمعرات اور جمعے کو جو یہ ابتدائی ہیئرنگ ہوگی اس میں یہ عالمی عدالت انصاف طے کرے گی کہ فوری طور پر جنگ بندی کے احکامات جاری کرے یا نہ کرے۔ اب اس میں ویری بریفلی ہمارے پاس ایک پریسیڈنٹ موجود ہے، یہ رشیا اور یوکرین کا 2022 کا، جب یہ معاملہ وہاں اٹھایا گیا تھا۔ اس میں مارچ 22 میں فیصلہ دیا تھا کورٹ نے 13-2 سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ رشیا جو ہے وہ اگریسر ہے، اسے فوری طور پر اسے بند کرنا چاہیے۔ جن 2 ججز نے اتفاق نہیں کیا وہ گیس کرے کہاں کے تھے؟ چین اور روس کے تھے۔ چین اور روس نے صرف وہ کیا، لیکن اس کے بعد بھی صرف ویری بریفلی صرف یہ ہوا کہ وہ تو فیصلہ تو آ گیا لیکن ظاہر امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور اس بار بھی یہ چلیں امکان کم ہی ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہوگا، کیونکہ امریکہ نے اسرائیل نے اس کی آلریڈی اس کو کرٹیسائز کیا ہے، لیکن پھر بھی ایک پروسیس ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو فالو ہو رہا ہے۔ اخلاقی صرف اچھا، اگر ہم کل کی بات کریں تو ہماری جو امبیسڈر جدون صاحب ہیں انہوں نے بھی یونائٹڈ نیشنز میں یہ کھل کر کہا ہے کہ پاکستان بھی جنوبی افریقہ کی اس پٹیشن کی حمایت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت OIC نے حمایت کی ہے، ملیشیا نے، ترکی نے، اردن نے، بولیویا نے، مالڈیوز نے، نمیبیا نے اور پاکستان نے، بنگلہ دیش نے بھی کی ہے، یہ میرے پاس نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ ہمیں ابھی جوائن کر رہی ہیں ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، فارن آفس کی ترجمان۔ بہت بہت شکریہ ممتاز صاحبہ۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تو یقیناً پاکستان کی جو تاریخی موقف کی روشنی میں امبیسڈر اکرم نے بھی بات کی، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان نے اس پٹیشن کی حمایت کی ہے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ پاکستان بھی اس پٹیشن کا حصہ بنے، کو پٹیشنر بن جائے ساؤتھ افریقہ کا؟ جی شکریہ بہت بہت۔ آپ نے جس طرح سے کہا، پاکستانی حکومت نے اپنے تاریخی موقف کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو پاکستان کے عوام کا جو ایک سینٹیمنٹ ہے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک پوزیشن لی ہے انٹرنیشنل سطح پر، چاہے وہ OIC ہو یا یونائٹڈ نیشنز ہو، UN کی ہیومن رائٹس کاؤنسل ہو۔ وہاں پر ہم نے فلسطین کا جو ایشو ہے اس کو ریز کیا ہے، وہاں پر سیز فائر کے لیے پاکستان نے زور دیا ہے، اور جو غزہ کے خلاف ایک اس وقت محاصرہ ہوا ہے اس کو ختم کرنے پہ پاکستان نے زور دیا ہے۔ اب اسی طرح سے پاکستان نے بہت سارے مواقع پر فلسطین کے عوام کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ اب جس کویسچن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے جو کہ ساؤتھ افریقہ کی پٹیشن ہے، اس کو پاکستان نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے، اور یہ ایک لیگل معاملہ ہے، اس پر آلریڈی ساؤتھ افریقہ نے پورا کام کر لیا ہے جب وہ ICJ میں لے کر آئے۔
تو اب ہم لوگوں نے ان کو صرف پاکستان نے بلکہ بہت سارے ممالک نے ساؤتھ افریقہ کے کیس کو سپورٹ کا اعلان کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کا جو کیس ہے وہ سالڈ گراؤنڈ پر مبنی ہے، اور جو انہوں نے 1951 کے جینوسائڈ کنونشن کا ذکر کیا ہے وہ ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ وہ ادھر اپلائی کرتا ہے، اور ہم نے کئی بار ان دا لاسٹ سیورل ویکس ہم نے اس چیز کا انٹرنیشنل سطح پر اپنا کنسرن ریز کیا ہے کہ اس وقت جو غزہ میں صورتحال ہے اٹ از بارڈرنگ آن جینوسائڈ، وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے، اور وہاں کے عوام کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ بالکل انہیومین ہے، اور اس پر انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایکشن لینا چاہیے۔ ممتاز زہرا صاحبہ، یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی بہت غم و غصہ ہے اس پورے معاملے پر، رائٹ؟ ہمارے بھی ایک سمجھیں کہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے پیلسٹینین کاز کے ساتھ، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ غم و غصے کا اظہار بھی ہوا ہے جلسوں میں، لیکن ہماری گورنمنٹ کے پاس ویسے آپشنز اور ہیں کیا بیسائڈز یہ ڈپلومیٹک لیول پہ آواز اٹھانا، یا ہم نے جلسے کر لیے، مزید آپشنز، پالیسی آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں، انٹرنیشنل لاء کے مطابق ایک ہی انٹرنیشنل باڈی ہے جو اس موقع پر ایک فیصلہ کن رول ادا کر سکتی ہے، وہ ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل، اور اس وقت انفارچونیٹلی یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل اس معاملے پر فیل ہو چکی ہے، اور ہم نے بارہا زور دیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ممبر اراکین ہیں، جو خاص طور پر جو پرماننٹ ممبرز ہیں، جو اسرائیل کے حامی ممالک ہیں، ان کو اس معاملے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے، جو کہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق، یو این چارٹر کے مطابق ان کو تفویض کیا گیا ہے، اور بہت ضروری ہے کہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل ایک ریزولوشن پاس کرے جو امیڈیٹ سیز فائر کی ہو، اور اسرائیل کو پابند کرے کہ وہ جو اس وقت قتل عام کر رہا ہے اس کو ختم کرے۔ اچھا ممتاز صاحبہ، ایک حقیقت یہ ہے، اب آپ نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی بات کی، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو ویٹو امریکہ کرتا ہے، رائٹ؟ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکن سپورٹ کے بغیر یہ اسرائیل کے اس طرح کے ایکشنز ممکن نہیں ہیں۔ اچھا پاکستان، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم بہت لوگوں کے محروم منت ہیں، امریکہ کے، سعودی عرب کے، اور متحدہ عرب امارات کے بھی، اور یہ جو تینوں ہیں یہ تقریباً ایک طرح سے لگتا ہے کہ امریکہ تو کھل کے اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ سعودی انوائے نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جنگ کے بعد ہم نارملائزیشن کی بھی بات کر سکتے ہیں۔ اب اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے آپشنز تھوڑے سے لمٹ تو ہو جاتے ہیں نا ڈپلومیٹک فیلڈ میں، ممتاز صاحبہ؟ ہاں، ایسے ہے کہ اس فلسطین کا جو معاملہ ہے اس پر OIC کی متعدد قراردادیں موجود ہیں۔ ایکچولی OIC کا وجود بھی جب آیا تو وہ فلسطین کے معاملے پر ہی اس کی برتھ ہوئی تھی، اور اس پر ابھی بھی ریسنٹلی جب سے یہ غزہ کا معاملہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد بھی عرب ممالک کی اور اسلامی ممالک کی سربراہان کے لیول پر ایک میٹنگ ہوئی، سمٹ ہوئی، اور اس کے بعد ایک اعلامیہ باہر آیا ہے، اور جس کو آئی ایم شور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جس میں بڑا کلیئرلی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا گیا ہے، اور پاکستان بھی اس میں شامل ہے، اور بھی ہمارے دوست ممالک شامل ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کہنا، میں آپ اس کی بات سے ڈس ایگری کروں گی کہ جو انٹرنیشنل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اور جو ریزولوشنز اور ڈیکلریشنز ہوتی ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، یہ ایک انٹرنیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنے میں ایک رول ادا کرتی ہیں، اور ایک انٹرنیشنل، آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایک انٹرنیشنل سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوا ہے، اور بہت سارے ممالک پر پریشر آیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے UN جنرل اسمبلی میں جو لیٹسٹ ووٹس ہوئے ہیں اس میں جنگ بندی کی حمایت میں جو ووٹ پڑے ہیں وہ بہت زیادہ پڑے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اس سے ایک انٹرنیشنل کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس کو ہم کمپلیٹلی طور پر ڈسمس نہیں کر سکتے۔